نبی کے دین کی حفاظت کے لیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما بال اقوام یقولون ان رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنفع یوم القیامہ بلا ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے اس پروگرام، آج کی اس محفل میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے۔ ہمارے بزرگ آل رسول کا بڑا احترام کرتے ہیں، جو سید ہے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میری سادات کرام سے جو آج کی محفل میں بیٹھے ہیں، درخواست ہے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ دوسری بات یہ کہ محفل کے تقاضے سے کچھ بیان کرنا ہے، منبر پہ بیٹھ جاتا ہوں، ورنہ آل رسول کی جوتیاں اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ اس کو گستاخی پہ محمول نہ کیجیے گا، بلکہ آل رسول آپ کا نانا ہی تو حسان ابن ثابت کو منبر پہ بٹھاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں: ما بال اقوام یقولون، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو یہ کہتے ہیں ان رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنفع یوم القیامہ، کہ رسول اللہ کی رشتہ داری قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ دے گی۔ بلا، کیوں نہ فائدہ دے گی؟ ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، اے میری امتیو سن لو، میری رشتہ داری، میرا آل میں ہونا تمہارا دنیا میں بھلا کر دے گا، تمہاری آخرت بھی بھلا کر دے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی آل سے والہانہ عقیدت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اراد التوسل، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے،
جو یہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہو جائے، میں دعائیں مانگتا ہوں میری دعا قبول ہو جائے، وَأَن يَكُونَ لَهُ عِندِي يَدٌ، اور اس کا مجھ پر کوئی احسان ہو جائے، أَشْفَعُ لَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس کی وجہ سے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کر دوں، فَلْيَصِلْ أَهْلَ بَيْتِي، میری اہل بیت سے صلہ رحمی کر لے، میرے اہل بیت سے تعلق جوڑ لے، وَيُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر خوشی داخل کر دے، میرے گھرانے کو خوش کر دے، رب اس کی آخرت خوش کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو درس دیتے ہیں، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی میری آل کا خیال رکھنا۔ یہ ہر خاندان میں ایسے ہوتا ہے، اچھے اور دوسرے بھی ہوتے ہیں، ہر خاندان کے اندر کچھ نمازی بھی ہوتے ہیں، کچھ دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ایسی تھی، ہمارے اسلاف نے لکھا کہ جہاں ایک آل رسول تو تھا لیکن اس کے ظاہری عمل اچھے نہیں تھے، کچھ زیادہ ہی زیادہ خراب ہوں گے۔ جو اس علاقے کے مولانا صاحب تھے ان کو جوش آ گیا، ایک پورا جمعہ ان پہ لگا دیا، یہ کیسا آدمی ہے، یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے۔ رات کو سوئے، سید کونین کی زیارت ہو گئی۔ آگے بڑھے، سرکار دو درود پاک۔ مولانا صاحب آگے بڑھے، سرکار نے چہرہ پھیر لیا، ادھر گئے، نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا، ادھر آئے، نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ قسمت کے شاید اچھے تھے، نیت کے اچھے تھے، قدموں میں گر گئے۔ آقا غلطی کیا ہو گئی؟ فرمایا اگر اللہ میرے کسی جگر ٹکڑے کو میری وجہ سے معاف کر دے تیرا کیا جاتا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا گھرانہ، اپنے آپ کو صاف رکھو، اپنی فکر کرو، کسی کو مت کچھ کہو، اپنا بھلا کر لو جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان والوں، میں بار بار کہتا ہوں دنیا فانی ہے، رہنا نہیں، ہم نے چلے جانا ہے۔ ہاں کسی کی احترام کر لو، کسی کا ادب کر لو، ہو سکتا ہے وہ ادب تمہارے کام آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت اطہار کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مقام پر آل رسول کا ایک گھرانہ تھا، اور اس گھرانے کے متصل ایک مجوسی تھا جو آگ کا پجاری ہے، ہمارے دین کا نہیں، ہمارے رب کو نہیں مانتا۔ ادھر وہ، اس کے ہاں کوئی شادی تھی، مجوسی کے ہاں یہ اہل بیت تھے، بچیاں بھی یتیم تھی، ان کی ماں بھی بیوہ تھی، 3-4 بچیاں ہوں گی اور ایک ماں تھی اور کچھ نہیں۔ وہ پورا دن وہاں دعوتیں چلتی رہی، شادی کا مقام تھا۔ رات کا وقت آیا، وہ شادی سے تھکا ماندہ، اپنے بیٹے کی شادی سے تھکا ہوا اوپر گیا مکان کی چھت پر، 7 مکان تھا متصل۔ بچیاں باتیں کرتی ہیں، کہتی اماں یہ ہمارا پڑوسی کیسا بے مروت ہے، اس نے سب کو کھانا کھلایا ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا میں ان کو نہیں مانتا، ان کے نبی کو نہیں مانتا، ان کے خدا کو نہیں مانتا، انسان تو ہیں آخر۔ فوراً نیچے اترا، اس نے کھانا لیا، کپڑے دیے اور چیزیں لی، وہ کسی خادمہ کے ہاتھ ان کے گھر پہنچا دیا، معاف کر دینا دیر ہو گئی۔ اب وہ جب ان کے گھر گیا کھانا، آل رسول نے کھانا کھایا، خوش ہو گئی بچیاں، کھانا کھا کے
کہتی اماں جس نے کھانا دیا اسے صلہ تو دے دو. بیٹی کیا صلہ چاہتی ہو؟ اس کے لیے دعا تو کر دو، رب اسے ایمان عطا کر دے. ماں نے دعا مانگی، بچیوں نے آمین کہہ دی. صبح کا وقت آیا، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کلمہ پڑھ رہا ہے. ارے تجھے کلمہ کون پڑھا گیا رات کی تاریکی میں؟ کہنے لگا جس کی آل کی میں نے خدمت کی تھی وہ رات نبی آ کے مجھے کلمہ پڑھا گیا. اور جو بیگانوں پہ اتنا کرم کرتا ہے اپنوں پہ کتنا کرم نہ کرتا ہوگا. اور اسی امت میں آل رسول کے 2 بچے چھوٹے چھوٹے ایک رئیس کے پاس چلے گئے، مالدار کے پاس، مسلمان کے پاس، اور اس سے جا کر کہنے لگے کہ ہم آل رسول ہیں، کوئی خدمت کر دو. اس نے کہا یہ لوگوں کا کسب بن گیا ہے. بچے آ جاتے ہیں آل رسول، کیا نشانی ہے تمہارے پاس؟ کوئی سند ہے؟ کوئی دلیل ہے تم آل رسول ہو؟ اب آل رسول کے پاس کیا دلیل ہوتی ہے؟ کوئی رجسٹر تو ہوتا نہیں ہے کہ اس پہ لکھا ہوا آل رسول ہے. روتے ہوئے چلے گئے. اسی طرح ایک اور غیر مسلم تھا، اس کے دروازے پہ بیٹھ گئے، اس کے مکان کی چھاؤں میں بیٹھ گئے. پھر بڑا چھوٹے سے کہتا بھائی اٹھ چل. ہم اپنے مسلمان کے پاس گئے تو اس نے دھکے دے دیے. یہ بیگانہ ہے، یہ بھی کہے گا اٹھو میری دیوار کے سائے سے اٹھ جاؤ، یہاں کیوں بیٹھے، اٹھو چلیں. وہ اندر سن رہا تھا. وہ باہر آیا، اس نے کہا شہزادو کوئی بات نہیں، میں تمہیں نہ مانتا ہوں، نہ تمہارے نبی کو، نہ تمہارے خدا کو مانتا ہوں، لیکن انسان ہو، بچے ہو چھوٹے، میرے دل میں رحم ہے، آؤ بیٹھو. اپنی اہلیہ سے کہا ان کو کپڑے بدلو، کھانا دو، میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے. وہ اسی طرح کرتا رہا، اور کرتے کرتے اس نے ان کو کھلایا، اپنے مکان میں جگہ دے دی. بیٹو یہ کمرہ تمہارا، یہاں ٹھہرو، زندگی گزارو، ساری ذمہ داری میرے پاس، اللہ نے بڑا مال دیا، میرے پاس بہت کچھ ہے، فکر کی کوئی بات نہیں. میں تم میرے دین سے کوئی تعرض نہ کرو، میں تمہارے دین کی طرف کوئی توجہ نہیں، تو اپنا کرتے رہو بیٹو. وہ وہاں بیٹھے، کچھ سکون کا سانس ملا. دعا مانگنے لگے یا اللہ اس کا ہی بھلا کر دے، اس کا بھلا ہی کر دے. ادھر وہ رئیس جس کے در پہ گئے تو اس نے دھکے دے دیے. دوپہر کا وقت ہے، چیخے مار کے اٹھ کھڑا ہوا. اس کی بیوی کہتی کیا ہوا؟ او مارا گیا، اور لٹ گیا، اور ختم ہو گیا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس مارا گیا، او میں ختم ہو گیا. چیختا ہے بتاتے نہیں، بتاؤ تو صحیح. کہنے لگا کیا کروں، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، حشر قائم ہے، لوگ اپنی قبروں سے اٹھے، میں بھی اٹھ کھڑا ہوا. آگے اللہ کے نبی ہیں، سامنے ایک محل نظر آیا، جہاں تک نگاہ جاتا ہے وہاں تک نور ہی نور پھیلا ہوا نظر آ رہا. میں نے پوچھا حضور یہ محل کس کا؟ فرمایا میرے امتی کا. کہنے لگا حضور میں بھی تو امتی ہوں. فرمایا اپنے امتی ہونے کی سند تو لاؤ، امتی ہونے کی دستاویز تو لاؤ. یا رسول اللہ امتی ہونے کی دستاویز ہوتی ہے؟ فرمایا اگر میرے بچے آ جائیں ان سے تو دستاویز مانگتا ہے تو بتا مجھے کہاں دستاویز تیرے پاس بھی. اس کی آنکھیں کھل گئی، چیخ اٹھا. وہ بھی بختوں والی تھی، شاید کل گئی، وہ لجپال گھرانہ ہے. اور جاؤ بچوں کو تلاش کر لو، اور بچوں کو تلاش کر کے معافی مانگ لو، اور جب معافی مانگو گے وہ معاف کر دیں گے، نبی بھی تمہیں معاف کر دے گا. وہ تلاش کرتا کرتا دن گزر گیا، کہیں بچے نہیں ملے. اسے کیا معلوم تھا ساتھ والی گلی میں ہے. اور آخر صبح گیا، دھوپیں پک رہی ہے، وہاں شادی کا سا سما ہے، اور وہاں لوگ آ جا رہے ہیں، دعوتوں کا اہتمام ہے. اور اس نے یوں جھانک کے دیکھا، گزرتے گزرتے وہی شہزادے چارپائی پر بیٹھے ہیں، اور لوگ ان کے قریب بیٹھے ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈال دیے گئے. گیا اس مجوسی سے جا کے کہنے لگا جناب یہ میرے نبی کے شہزادے ہیں، میں زیادہ حقدار ہوں، مجھے دے دو. کہنے لگا یہ محل دیکھ کے بات کر رہے ہو؟ یہ محل کیا کہہ رہے ہو؟ اور رات وہ کلمہ بھی پڑھا گیا، محل بھی دے گیا ہے. ایمان والے آ جاؤ، اپنے نبی کی آل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور ان کے قدم دھو دھو کے
پی جاؤ، انشاءاللہ یہ قدم دھونے نہیں، یہ تمہیں آب حیات مل جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین، آپ کھانا بھی پکاتی تو قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ کھانا پکاتے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں، ماں اور بچیوں سے کہتا ہوں تم بھی کھانا پکاؤ، تلاوت تو کر لو، اور سورہ اخلاص ہی پڑھ لو، کل شریف ہی پڑھ لو، کوئی کلمہ طیبہ کا ورد ہی کرو، درود پاک ہی پڑھو، اس کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ ایک تو فاطمہ تو زہرا کا فیض آ جائے گا، دوسرا کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت فجر کی نماز کو تشریف لاتے تو راستے میں حضرت فاطمہ کے گھر سے گزرتے تو گھر سے چکی کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ آٹا خود پیس رہے ہیں اور نہایت درد و محبت سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے رب العالمین میری فاطمہ کو اس مجاہدے کا اجر عطا کر دے، میری بیٹی کو اس کا صلہ عطا کر دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بعض اوقات میں اپنی اماں جان حضرت فاطمہ الزہرا کو شام سے لے کے صبح تک دیکھتا، عبادت کر رہی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، خدا کے حضور گریہ وزاری کر رہی ہیں، التجائیں کر رہی ہیں، دعائیں مانگ رہی ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا اپنے ابا کے لیے ہی دعائیں مانگتی رہ جاتی تھی، مصطفیٰ کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گیا تو میں نے دیکھا حسنین کریمین امام حسن حسین سوئے ہوئے ہیں، حضرت امام حسن حسین سوئے ہوئے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پنکھا جلا رہی ہے۔ پنکھا، حسن حسین کو پنکھا کون جلاتا ہے؟ فاطمہ۔ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے درس ہے، اپنی اولاد کے لیے کبھی پنکھا جھول دو۔ رات سوئے ہوئے ہو نا، اولاد پہ کبھی پنکھا جھولو۔ اب تو جدید دور ہو گیا، جدید دور ہو گیا، اور جدید دور میں پنکھے ہی پنکھے ہو گئے، اے سی بھی آ گئے، بہت کچھ آ گیا، جس کو اللہ نے توفیق دیا بہت کچھ ہے، لیکن اس ملک میں کبھی کبھی بجلی بند ہو جاتی ہے۔ اس وقت ان کو بیدار نہ کیجئے، سوئے رہنے دیجئے، اوپر پنکھا جھول دیجئے۔ ہو سکتا ہے اللہ فاطمہ الزہرا کی مہربانی سے تمہیں بھی مالا مال کر دے۔ رب کا کرم ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے، وہ تو ادائیں دیکھتا ہے۔ آپ نے حج نہیں دیکھا؟ حج کیا ہے؟ وہ کسی کی ادائی کا تو نام ہے۔ کنکریاں مار رہے ہیں، کیوں مارے؟ ایک بت سے کھڑے ہیں، پتھر سے کھڑے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں۔ ہر مرتبہ لوگ مر بھی جاتے ہیں، پھر بھی کنکریاں مارو، کیوں ماری جاتی ہیں؟ کسی اللہ والے نے کنکریاں مار دی تھی۔ اور صفا و مروہ کے درمیان دیوانوں کی طرح دوڑ رہے ہو، وہاں جا کے بڑے بڑے بھی، چھوٹے بھی، سفید داڑھی والے بھی، کوئی پیر صاحب ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی زمانے کا، کوئی صحیح زمانے کا تو چھوڑیے، جو نبیوں کا سردار ہے وہ بھی دوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں کا اللہ ایک بندی دوڑی تھی۔ رب کی ایک میں اپنے گھر کی بات بتاؤں، ہم چھوٹے تھے، بچپن تھا، گرمیوں میں اس وقت پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے، اور اچانک گرمیوں میں ہمیں ہوا آتی، آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا میرے ابا حضور پنکھا جھول رہے ہیں، بچوں پہ جھول رہے ہیں۔ ان کو کیا، ایک ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے، درود پاک چل رہا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں بچوں کو پنکھا جھلا رہے ہیں، کس لیے کہ انہیں معلوم ہے وہ بڑوں کی سنت پہ عمل کرو گے رب جھولیاں بھرتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی مہربانی فرمائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منظر دیکھ کر حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں مجھ پر ایک طاری ہو گئی، میرے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کا گھرانہ کیسا پیارا گھرانہ ہے، اور نوازتا ہے تو نوازتا ہی چلا جا رہا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی خادمہ ہے، کہتے دوپہر کا وقت تھا، رمضان شریف تھا،
رمضان شریف میں دوپہر کے وقت گرمی بھی پڑ رہی تھی. میں حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئی. میں نے دیکھا دروازہ بند ہے, چکی چل رہی ہے. اب میں نے کوشش کی لیکن شاید اندر سے بند ہوگا. وہ خاتون تھی, کہتے دروازے سے میں نے دیکھا, دروازے کے سوراخوں سے دیکھا, یا جہاں وہ تختے آپس میں ملتی ہیں جگہ رہ جاتی ہے, وقت گزرنے کے ساتھ لکڑی سکڑ جاتی ہے, اس میں سے اندر نظر آ جاتا ہے. وہ پرانے دور کے دروازے تھے, اس میں سے اندر نظر آیا, دیکھا چکی خود بخود چل رہی ہے. چکی تو چل رہی ہے, خود بخود چل رہی ہے. بچے سوئے ہوئے ہیں, ان کا جھولا بھی خود بخود چل رہا ہے, اور فاطمہ الزہرا پاس سوئی ہوئی ہے. میں گئی, یا رسول اللہ میں نے منظر دیکھا ہے, فاطمہ سوئی, چکی چل رہی ہے, جھولا چل رہا ہے, سمجھ نہیں آئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گرمی سخت تھی, رمضان کا روزہ ہے. رب نے کہا میرے نبی کی شہزادی رات بھر بھی جاگتی رہی ہے. اب رب نے نیند مسلط کر دی. فرشتوں کو کہا فرشتوں تم کس لیے ہو, جاؤ نبی کے گھر کی چکی بھی چلاتے جاؤ, جھولا بھی جھلاتے چلے جاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ازواج مطہرات, اچانک گھر میں سیدہ فاطمہ آ گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب آئیں سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے, سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور کبھی بیٹی آئے نا گھر, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے ہی کھڑے ہو جاؤ. اور بچیوں سے پیار کرو, مصطفیٰ نے بچیوں سے پیار کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئیں, سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور ساری کائنات تو مصطفیٰ کے نام کی تعظیم پہ کھڑی ہوتی ہے, مصطفیٰ اپنی بچی کے لیے کھڑے ہو رہے. اٹھایا, پیار کیا, پیار کر کے پاس بٹھایا, اور پاس بٹھایا پھر کچھ سرگوشی کر دی, کان میں کو ہم دیکھ رہے ہیں, کان میں کو بات کر دی. جب کان میں بات کی ہے تو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب سرکار نے دوبارہ دیکھا رو رہی ہے, پھر کان میں کو بات کر دی, فاطمہ مسکرانے لگ گئی. جب سرکار چلے گئے حضرت عائشہ سے کہتی ہیں فاطمہ اور سیدہ میرا تیرا کوئی تعلق ہے, اور اس تعلق کی بنا پر میں تجھے کہتی ہوں ذرا بتا تو صحیح, پہلی مرتبہ سرکار نے کیا کہا کہ تو رو پڑی, دوسری مرتبہ کہا مسکرا دی. وہ کہنے لگی یہ راز ہے, میں نبی کا راز فاش نہیں کرتی. اب حضرت عائشہ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی, نامعلوم کیا بات ہوئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزرتے وصال ہو گیا, اور وصال ہونے کے بعد پھر ایک دن وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ سے کہنے لگی فاطمہ اے نبی کی شہزادی ایک بات بتا دے, اس دن ہوا کیا تھا؟ فرما لگی ہاں اب تو راز نہیں, سرکار تو جا چکے, میں بتا دیتی ہوں. کیا ہوا کیا؟ پہلی مرتبہ سرکار نے سرگوشی کی, فرمایا بیٹی جبریل امین ہر سال میرے ساتھ قرآن کا 1 مرتبہ دور کرتا تھا, اس سال جبریل نے 2 مرتبہ دور کیا ہے, محسوس ہوتا ہے یہ سال میرا آخری ہے, میں دنیا سے جانے والا ہوں. میں نے سنا, میرے دل پہ چوٹ آئی, میرے ابا چلے جائیں گے, میرے ابا جائیں گے. پوچھئے ایک بیٹی سے جب اس کا باپ چلا جائے اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا, حضرت فاطمہ الزہرا کے 2-4 دردناک شعر ہیں, آج بھی جو سنتا ہے اس کا دل کلیجہ باہر کو آتا ہے. فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا, مجھ پر تو ایسی مصیبتیں آئی ہیں, اگر دنوں پہ مصیبتیں آتی تو دنوں راتوں میں بدل جاتے. فاطمہ اپنے ابا کی جدائی برداشت نہ کر سکیں, روتی ہیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فاطمہ دوبارہ کیا ہوا تھا؟ جب مصطفیٰ نے دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دے, تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دے. یہ سرداروں کا گھرانہ ہے, یہ سرداروں کا گھرانہ ہے,
یہ چھوٹوں کا گھرانہ نہیں، سرداروں کا گھرانہ ہے۔ وہ سرداروں سے لو لگا لو، سرداروں سے لو لگا لو، وہ کسی بڑے سے تعلق قائم کر لو۔ اگر آج کسی چودھری کا کوئی ملازم ہے نا بڑے گاؤں میں، جہاں چودھریوں کا ہولڈ ہے وہاں کسی اس کا کوئی ملازم ہے نا، دوسرے گاؤں چلا جائے نا، دوسرا چودھری اس کو کچھ کہتا نہیں، چاہے وہ ملازم ہی ہے، چاہے اس کو اپنی زبان میں لوگ کمی ہی کہہ دیں، کہتے ہیں یہ فلاں چودھری کا کمی ہے، فلاں چودھری کا کمی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، کیوں اس کو ہاتھ لگانا چودھری کو ہاتھ لگانا ہے۔ ایمان والے، کوئی اب کسی ناز پہ فخر کرتا ہوگا، کوئی کسی نسبت پہ فخر کرتا ہوگا، کوئی کسی نسبت پہ فخر کرتا ہوگا، اگر سلطانی کو اتنی نسبت مل جائے کہ تو آل رسول کا کمی ہے، انشاءاللہ قیامت کو کوئی فرشتہ نزدیک نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت اطہار سے محبت و الفت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، ان فاطمہ قد احسنت فرجہا، فاطمہ نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اللہ نے صلہ کیا دیا، فحرمہ اللہ وذریتہا علی النار، اللہ نے اس پر اس کی آل پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ نہ فاطمہ کو آگ چھو سکتی ہے، نہ فاطمہ کی آل کو چھو سکتی ہے، اس لیے کہ فاطمہ نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ آئیے اپنی عزت کی حفاظت کیجئے، عزت کی وہ فاطمہ نے تو ایسی حفاظت کی ہے کہ قیامت تک آنے والی جتنی آل ہے وہ سب کو جنتی بنا گیا۔ ایمان والے، تو بھی اپنی عزت کی حفاظت کر لے، میری ماں بہنوں اپنی عزت کی حفاظت کرو، اور کچھ نہ ہوا کم از کم تمہارے بیٹے تو اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ آج بیٹے کے لیے ماں کیا نہیں کرتی ہے، بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، میرا بیٹا عزت والا ہو، میرا بیٹا شان والا ہو، پڑھاتی ہے، خرچہ برداشت کرتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، اس کی فیسیں برداشت کرتی ہے، کس لیے کہ میرا بیٹا کل ہے وہ عزت والا بن جائے۔ آؤ، یہ دنیا ہے 20-40 سال کے بعد، 60-70 سال کے بعد دنیا کا قصہ ختم ہے، ہر انسان اپنی قبر میں چلا جائے گا، لیکن قیامت 50,000 سال لمبا دن ہے، اور جنت تو ابد الآباد تک ہے۔ اس میں عزت چاہتے ہو، آگ سے بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو، رب تمہاری آل کو جنت عطا کر دے گا۔ یہ رب کیسا کریم ہے، کہتا تم بچ جاؤ، تمہارے سلے میں بچوں کو بھی بخش دوں گا، تمہارے سلے میں بچوں کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد میں کل سبب ونسب ینقطع یوم القیامت، قیامت کے دن ہر تعلق اور رشتہ داری، ہر تعلق اور رشتہ داری ختم ہو جائے گی، ہر تعلق اور رشتہ داری ختم ہو جائے گی، الا سببی و نسبی، سوائے میرے تعلق اور میری رشتہ داری کے۔ آل رسول تو جس کو اللہ نے بنا دیا، کوئی اپنی محنت سے تو بن نہیں سکتا، لیکن تعلق تو قائم ہو سکتا ہے۔ آج نبی کو یاد کر لے، وہ لجپال نبی ہے۔ آج درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ قیامت کے دن محمد مصطفیٰ درود کی لاج رکھ لیں گے۔ ذرا محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یا اللہ، تیرے محبوب کے گنبد خضرا سے منسوب اس مسجد خضرا میں تیرے نبی کے دیوانے تیرے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، ہمارا بھی تو تعلق قائم ہو گیا ہے، چاہے کتنا ہی تھوڑا صحیح۔ یا رسول اللہ، اس تعلق کی لاج رکھیے گا، قیامت کے دن ہم سب کو اپنی جھولی میں لے جاتے ہوئے جنت میں لے جائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کسی غیر محرم نے چہرہ نہیں دیکھا، کسی غیر محرم نے آپ کا سایہ تک نہیں دیکھا، آپ گھر کے اندر اپنے رب کو یاد کرتی ہیں، کسی غیر نے نہیں دیکھا۔ عورت کا زیور بھی یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے نہ اسے کوئی دیکھے، اپنے کمرے میں رہے، اللہ اللہ کرے، رب کو یاد کرے۔ رب کتنا نوازتا ہے، سن لیجئے، اذا کان یوم